اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن پاک کو اتنی گہرائی میں نہیں پڑھا۔ میری زندگی میں ایک اتنا بڑا چینج آیا جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں کہ میری زندگی میں وہ چینج آ کے مجھ میں کیا ایک الگ طریقے کی زندگی میں نے اپنی اختیار کی۔ قرآن پاک کو پڑھتی گئی اور اس کے جب میں نے اس کے ترجمے تفاسیر کی پڑھائی تو یقین کیجئے کہ میں نے ایسا لگا مجھے کہ جو قرآن پاک کے جو معجزات ہیں، اس میں احکامات ہیں، اس کے متشابہات ہیں، یہ بہت اسراریت ہے، اس میں یہ بہت پراسرار ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا اس بات کے کہ اندر کہ میں نے اتنے سال اپنے کیوں ضائع کیے۔ آج میں نے اس چیز کو، میں دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ہم اپنی زندگی سے تھوڑا سا ٹائم اتنی مصروفیات کے باوجود بھی اگر ہم نکالیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں۔ مانا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہم قرآن پاک کو، میرے بہت سے ہیں ایسے بہن بھائی، میں خود اپنے آپ کو اس میں لے کے آؤں گی کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم قرآن کو روزانہ دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس پہ اتنی توجہ دے پائیں۔ ہمارے پاس شیطان بھی ہے، ہمارے پاس مصروفیات بھی ہے، ہمارے پاس ذریعہ معاش کے وسائل بھی ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر ہم میری کوشش صرف یہ ہے کہ ہم کچھ ٹائم نکال کے ہم بیٹھ کے خالی سن لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہمارا خالی کانوں میں آواز جائے تو اس سے ہمارا قرآن پاک آرام سے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، مختلف واقعات جو میں نے اس میں پڑھے، جو مجھے اس میں ملے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے ملے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس طرح سے ہمارے قرآن پاک اگر ہم ختم کر لیں، میرا خیال ہے کہ ہم کچھ کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ حصہ ہم ادا کر پائے اللہ کے کاموں میں کے لیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دماغ میں وسعت پیدا ہو جائے، اس کا دماغ کھل جائے، تو وہ قرآن پاک اور عربی زبان سے جڑ جائے۔ الحمدللہ میں نے اپنے خود بھی میں نے تھوڑا سا میں نے عربی زبان کو بھی پہلے سمجھا تاکہ اس کی میں تھوڑا سا جو ابتدائی میرا ہے کہ میں آپ سمجھا سکوں، پہلے خود سمجھوں پھر اس کو سمجھا سکوں۔ میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آنا چاہتی، میں کوئی نئی کاوش نہیں کر رہی اور نہ ہی خدا نخواستہ میں کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں میرے اپنے جو میرے معتبر معزز معدب بزرگان دین علماء اکرام، ان کی کاوشوں کو اکٹھا کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن کریم میں جو حیران کن باتیں میرے سامنے کھلتی گئیں، میں اس کو پڑھتی گئی، آپ یقین کریں میری زندگی بالکل اس طرح چینج ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھ میں کیا چیز چینج آئی۔ میں چاہتی ہوں وہ اپنے جذبات آپ سے شیئر کروں اور ہم لوگ سب مل کے اس طرح میں ایک قافلے کی طرح کام کریں، ہم اس میں جڑتے چلے جائیں، پڑھیں، سمجھیں، سوچیں اور اپنی زندگی کے لیے کچھ ٹائم ایسا نکالیں کہ ہم اس کاوش کی طرف آ جائیں۔ اپنے آپ کو چینج نہ کر سکیں، اگر کوشش کریں گے، ہم نیت کریں گے، ساتھ دینے والا اللہ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ٹریک پہ آ جائیں۔ دیکھیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس راستے پہ، یعنی جو صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس پہ چلنے سے میں روکوں گا۔ وہ ہمیں بے شک ہمیں وہ بہکائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، وہ کرے گا۔ جب ہم ٹائم نکالیں، اب ہمارا کام یہ کہ ہم اس کو کس طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے، ہم نے شیطان کو ہرانا ہے، ہم نے اس کو شکست دینی ہے، اندر سے اپنے آپ کو فائٹ کر کے ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے کہ ہمیں شیطان کو ہرانا ہی ہرانا ہے، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم ہرا پائیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم اس طرف آئیں گے نا تو یہ شیطان ہمیں روکے گا، وسوسے ڈالے گا، بہکائے گا، ورغلائے گا، ارے یار کیا کرنے چلے ہو، کہ تم لوگ اس کام کی طرف لگ رہے ہو، نہیں کیا ابھی تو یہ کام پڑے ہوئے، ابھی تو یہ کام پڑا ہوا ہے، ابھی کچن میں کام ہے، ابھی مجھے دکان سے کام کرنا ہے، ابھی مجھے آفس کا کام ہے، میری ابھی لیکچر پڑے ہوئے ہیں، مجھے اسٹڈی اسائنمنٹ بنانے ہیں۔ ان سب باتوں کی طرف سے آپ کا دماغ ڈائیورٹ کرے گا۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے سوچنا ٹھیک ہے مانا یہ باتیں ہیں، لیکن کچھ ٹائم پوری 24 گھنٹے میں سے ہم اگر کچھ 15-20 منٹ نکالتے ہیں اس کام کے لیے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ سوچئے، ہم کر سکتے ہیں، ہم اتنا ہرا سکتے ہیں۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ہم اس طرف آئیں گے نا، دیکھیں ایک تو ہم شیطان کو ہم نے ہرانا ہے، دوسرا جب یہ قرآن پاک ہم اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کریں گے نا، آپ دیکھیے گا ہمارا دماغ بالکل ایسا کھلتا چلا جائے گا۔ یہ میں نے اپنے پہ آزمایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کو وسعت دی, سوچنے کی صلاحیت زیادہ پیدا کر دی, اور میں نے نوٹ کیا کہ میرا حافظہ بھی تیز ہوا ہے, اور میرے اندر میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں کسی کو کچھ سمجھا پاؤں گی, لیکن آج الحمدللہ میں جتنا سمجھ سکی ہوں, میں کوشش میری یہ ہوگی میں آگے بڑھا پاؤں. کر سمجھ میں نہ آ پائے تو کم از کم میں اس کو آگے بڑھا دوں, کچھ سوچ سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں میری بات اس طرح سے سمجھ نہ آئے, آپ میری آڈیو کو دوبارہ بیک لے جائیں, پھر دوبارہ سمجھ لیں, پھر دوبارہ سمجھ لیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہوگا کہ ہم قرآن کو میں بالفاظ ورڈ ٹو ورڈ بھی بتا سکتی ہوں, کوشش کر سکتی ہوں, اور پھر اس کا ترجمہ میں کروں گی, پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر کو احادیث کے ریفرنس سے اور جو میں سمجھوں اس میں واقعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. دیکھیں پھر ایسا کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں, یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے کے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ عنکبوت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور بضرور اپنے راستے کھول دیں گے ان کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میں ضرور بضرور راستے کھولوں گا, تو آپ نے آنکھ بند کر کے یقین, تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہم بالکل ہر چیز ذہن سے نکال کے اس بات پہ آ کے کھڑے ہو جائے کہ ہمارے راستے کھلتے چلے جائیں گے. ورنہ شیطان ایسا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں الجھا دے گا اور اس طرف لانے سے روک دے گا. اگر ایک دن کوئی ایسا نکل جاتا ہے مصروفیت میں کہ آپ اس کو نہیں کنٹینیو کر پاتے, تو آپ اس کو کوشش کریں کہ رات کے کسی پہر میں, صبح میں اٹھ کے, دوپہر کسی وقت بھی آپ اس کو ضرور ایک دفعہ سن لیں. آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ. بس اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو, سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک چھوٹی سی اور دعا شیئر کروں گی میں آپ سے کہ اس دعا کو بھی پڑھ لیں, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے رب میرے آسان کر دے اس کام کو اور اس کو مشکل نہ کریو تم میرے لیے, اور میں اس کو بخیر و خوبی اس کو اختتام کروں, اور مجھے آپ سے ہدایت کی مدد کی ضرورت ہے. میں ایک اور دعا آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں جب ہم یہ شروع کریں گے. ڈیلی بیسس پہ آپ یہ والی دعائیں یاد کر لیجئے کہ ہم جب شروع کریں گے, جب ہم موبائل لے کے اپنا شروع کرنے بیٹھیں گے, تو ہم نے یہ دعائیں 3-4 ہیں جو پڑھنی ہے, جس سے ہمارے دماغ کو فرصت ہوگی, حافظہ تیز ہوگا, شیطان بھاگ جائے گا. ایک میں دعا اور بتاتی ہوں, اللہ مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ آپ کھول دیجئے اس کو میرے لیے, اس حکمت ہے اس میں جس میں آپ کی, اور اس کو آپ میرے لیے اس کو مسخر کر دیجئے, ہم پہ رحمت پیدا فرما دیجئے یا ذی الجلال والاکرام. پھر ہم نے 3 دفعہ رب زدنی علما پڑھنا ہے, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ ڈیلی پھر اپنا موبائل اٹھائیں اور اپنے بسم اللہ کر کے اس کو اپنا شروع کریں گے. ہم اس طرح آج میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں شاید ہر دفعہ میں یہ بات نہ بتاؤں, لیکن آج پہلی دفعہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہم یہ کام کرنے کے بعد, درود شریف پڑھنے کے بعد ہم اس طرف سٹارٹ لیں گے, تو ہمارے پاس سے شیطان تو سب سے پہلے ہم اس کو بھگائیں گے, کیونکہ وہی شخص ہے, وہی شیطان مردود ہے, رجیم ہے, جو ہمیں ان کاموں سے روکے گا. پہلے تو ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اس سے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے طرف ہم آ رہے ہیں. اب ہم پھر پوری کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے تمام کام, چاہے ہمارے کام ہوتے رہیں گے, ہمیں شیطان کیا کرے گا, بلغائے گا. ہم جس فیلڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں نا, وہ اس سے ہمیں اٹکائے گا, ہٹائے گا, وسوسے ڈالے گا, اور پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے, کر لیں گے. یا پھر کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اچھا ہم کیوں کریں ایسا, ہم اپنے آپ کو خود ہی کر لیں گے, بس ہم نے ٹھیک ہے پڑھ لیا قرآن شریف بس رکھ نہیں. ہمیں اب کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے, ہمیں اس کی تفسیر بھی دیکھنی ہے. تفسیر کا مطلب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی میں اسپیسیفک کوئی تفسیر لے کے آؤں, بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ جو پڑھا ہے نا ہم نے, بس میں اسی چیز کو آگے لے کے آؤں نکال کے. میں ایک اور بات آپ سے کہتی چلوں کہ ہمارے لیے آپ یہ سوچیں, سب کی اپنی سوچ ہماری یہ ہو جائے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ایک ہم وقتی تکلیف کو سہ لیں, جس کا سہ لینا ہمارے ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے گا, اور اس آگ والی زندگی کے مقابلے میں یہ زیادہ سہل اور آسان ہے. اس عذاب سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. ہم اس طرف آئیں گے, ہم کوشش کریں گے ہم اس عذاب سے بچیں, اپنی زندگی کو سہل آسان بنا لیں. آپ یقین کریں, اگر آپ نے اس طرف آ گئے نا, میں
میں وثوق سے کہتی ہوں، میں بالکل گارنٹیڈ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام فرشتوں سے کروائے گا، آپ کو اس طرف لے آئے گا اور آپ کے کاموں کے میں آپ کی ہیلپ فل جو بنادی کی زندگی وہ فرشتے آپ کے کام کریں گے. یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خود بخود ٹائم دیا ہے، میں نے کوئی ٹائم نہیں نکالتی، خود بخود میرے اندر آئی ہے. الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر بھی آئے گی. میں آپ سے ایک اور بات آپ سے شیئر کروں گی. میں نے جس سے میں انسپائر ہوئی، جن کی میں نے بات سن کے میرے دل میں اتری، میں ان کی آپ کو ایک پیرا سناتی ہوں، وہ سنیے ذرا. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کلکتہ میں مقیم تھے. یہ 1375 ہجری کی بات ہے. وہاں ان کو ایک بخار آیا، میعادی بخار تھا. شدت تکلیف کے باعث ایک رات ان کی ایسی گزری کہ صبح تک زندہ رہ جانے کی امید نہ تھی. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، گریہوزاری کری اور عرض کیا، اے اللہ میں تو ابھی مر رہا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی تفسیر بھی نہیں لکھی. اللہ جل شانہ کا فضل ہوا کہ وہ اچھے ہو گئے. اس کے بعد ان کی شدید بیماری میں وہ مبتلا نہیں ہوئے اور وہ کبھی بیماری آئی ہی نہیں پلٹ کے. خدا کی دین اور فضیلت اور حکمت اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ایسی آئی کہ وہ تدریسی مشاغل میں مشغول ہو گئے. چھوٹی موٹی وہ جو انہوں نے کبھی تفسیر لکھنے کا سوچا نہیں تھا، ان کو وہ موقع فراہم ہوتے چلے گئے. جب ان کی تفسیر ان کو موقع ملا، ان کی عمر ہو گئی تھی 70 سال تک پہنچ گئے تھے اور ان کو موت کا ڈر بھی لاحق تھا. ساتھ ساتھ یہ بھی فکر تھی کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا کہ تفسیر لکھوں گا وہ بھی پورا ان کو کرنا تھا. انہوں نے وہ تفسیر لکھنا شروع کی اور ان کو جگہ جگہ وہ کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ جگہ جگہ مجھے مشکلات پیش آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، مشکلات حل ہوتی گئیں اور ان کا سینہ صدر ان کا کھلتا چلا گیا. اب اگر وہ کہتے ہیں، یہاں پہ ایک سوال میں بھی اپنے لیے لاتی ہوں، انسان کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس تو اتنی تفاسیر موجود ہیں، نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں، ویڈیوز اتنے موجود ہیں، ہم سب وہاں سے پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، تو ہمیں آپ کی بات کیوں سنیں؟ ہم آپ کی طرف کیوں آئیں؟ ہم ایک نئی تفسیر کی طرف کیوں جائیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز لے کے آ رہی ہوں. نہیں، میں نے اپنے اکابر، اپنے مفسرین، اپنے علماء اور اپنے بزرگان دین کی ہی باتوں کو اکٹھا کر کے ایک مائنڈ جو بنایا، تو بس اسی کو ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. بس میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک قرآن پاک کو اپنی زندگی میں کوشش کریں گے ہم اس کو ختم کر لیں، اس کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم جو سنیں اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں، ہم اس کو آگے پھیلائیں. کوشش کریں تو ویڈیو شیئر کریں، نہ کریں تو آپ زبانی بتائیے. اور اگر آپ آگے بڑھا دیتے ہیں کوشش میں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ میسیج آگے پہنچے گا. ہم قیامت تک کے لیے اتنا اپنے آپ کو سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، آگے بڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے اور ہم پھر نوٹ کریں گے کہ ہماری انفرادی زندگی کس رخ پہ گامزن ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہمارا مقصد بس صرف یہی ہے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کی جو نفع پہنچائے، ایسے رزق کی جو کہ پاک ہو، ایسے عمل کی جو کہ آپ قبول کر لیں. اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیے. اے اللہ ہمیں وہ موقع دیجئے کہ ہم اس طرف آ جائیں. اے اللہ ہمیں اپنے سلیکٹ کر لیجئے. دیکھیں میں کوئی مفسر نہیں ہوں، میں کوئی بزرگان دین کی میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، بالکل میں آپ کی جیسی ہوں. بس میرے پاس وہی الفاظ ہیں جو آپ کے ہیں، جو میرے اپنے دل میں ہیں، بس وہ زبان پہ ہیں. میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اللہ حافظ.